اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام پیارے پیارے ناظرین کو میرا بہت بہت سلام۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج جو وظیفہ ہے وہ ہے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات۔ ان کے بارے میں آج بات کریں گے، ان کے بینیفٹس جانیں گے ان آیات کے، اور سورۃ المومنون کی آیات کے بے شمار کمالات ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ اگر کسی پہ جن، جادو یا آسیب ہو تو اس پہ بھی یہ کا اثر رکھتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، ہر طرح کی پریشانی، عموماً جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ان کے پیچھے جو ہیں وہ جن، بھوت، آسیب کا ہاتھ ہوتا ہے، ان کی وجہ سے یہ پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ شیطان 2 لوگوں کے بیچ میں لڑائی لگواتا ہے، تو شیطان کیسے قابض ہوتا ہے؟ وہ انہی طرح کی چیزوں سے قابض ہوتا ہے، اور شیطان اور جن وغیرہ اس آیت سے ڈرتے ہیں، اس آیت کو سن کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت کے بے شمار فائدے ہیں، اور میں بھی اپنے گھر میں یہ آیت پڑھتی ہوں۔ اپنے بیٹے کو میں نے عادت ڈالی ہے اس آیت کے پڑھنے کی، اور اس کے جو پڑھنے کا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ پہلے تھوڑا سا اس آیت کے کمالات دیکھتے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ اس آیت کی جو ایک بڑی جو خصوصیت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہر طرح کی پریشانی اور مشکلات کو ٹال دیتی ہے یہ آیت۔ زندگی میں بہاریں واپس لے آتی ہے یہ آیت۔ اگر کوئی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہو، اور اسے اپنی زندگی میں بے انتہا مایوسی ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، تو وہ اس آیت کو صبح اور شام 7 بار پڑھے، تو اس سے اس کی زندگی کی رونقیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں۔ اور عادت بنا لیں اس کو کہ ہمیں روزانہ 7 بار اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ آیت یاد نہیں ہوگی، تو ایک پیپر پہ لکھ کے اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، یا آپ جہاں کہیں بھی مسلسل آپ کی یہ روزانہ نظر پڑ جائے تو وہاں چپکا لیں، تاکہ اگر آپ اس کو چپکا لیں گے تو آپ کی چلتے پھرتے اس آیت پہ نظر پڑے گی، تو آپ کو یاد رہے گا کہ ہاں مجھے یہ پڑھنی ہے۔ مجھے بھی یاد نہیں رہتی تھی، تو میں نے لکھ کر اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں ایک جگہ یہ آیت لگا لی تھی، تو چلتے پھرتے مجھے یاد رہنے لگ گئی تھی، تو پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اور اب میں اپنے بیٹے کو بھی یہ پڑھواتی ہوں، اور میرا بیٹا صبح شام یہ آیت پڑھتا ہے، اور جس انداز سے پڑھتا ہے وہ انداز تو بہت ہی کمال کا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور پتہ ہے ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ، انسان کے ساتھ 2 ڈر زندگی میں ہمیشہ رہتے ہیں، ایک موت کا اور ایک فاقے کا۔ فاقہ وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کو فاقے سے نہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت کی فضیلت سے، اس آیت کی برکت سے کبھی بھی ہمیں فاقے میں مبتلا ہونے نہیں دیتا۔ دوسرا موت تو برحق ہے، مرنا تو سب نہیں ہے، مجھے بھی مرنا ہے، لیکن کیا اگر ہم دنیا سے بنا رب کو راضی کیے ہی چلے جاتے ہیں، یا اپنی نسل کے لیے کچھ کر کے نہیں جاتے، تو ایسا مرنا کس کام کا؟ مرنا تو ہے نا۔ تو اس لیے اگر اس آیت کو پڑھنے کا آپ وظیفہ بنا لیتے ہیں، روز کا معمول بنا لیتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے مرنے سے پہلے اللہ کو آپ راضی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو وصیتیں کر سکیں، اپنی باتیں آپ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا وقت ضرور دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی باتیں منوا سکتے ہیں اس آیت کے پڑھنے سے۔ افحسبتم سے لے کر آخری 4 آیات ایسی ہیں کہ اس میں جن، بھوت، آسیب، ہر طرح کی نظر بد، پریشانی کا علاج ہے۔ اس آیت مبارکہ کو اس انداز سے پڑھیں کہ ایک بار ہم نے یہ آیت پڑھنی ہے، اور یہ 4 آیتیں پڑھنی ہیں، پھر ہم نے اذان پڑھنی ہے، پھر دوبارہ سے ایک دفعہ یہ 4 آیتیں پڑھنی ہے، اور پھر اذان پڑھنی ہے۔ یہی عمل 7 مرتبہ آپ دہرائیں گے، تو یہ عمل 7 بار کریں گے، جس گھر میں یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس گھر میں جادو، جن یا آسیب یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو آپ اس گھر میں بآواز بلند یہ عمل پڑھیں، تو اس کی جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں، اور یہ بہت زیادہ اس کے سننے میں آیا ہے کہ بہت زیادہ اس کے بینیفٹس ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں پڑھا ہے، پڑھتی ہوں، میرا بیٹا پڑھتا ہے، اور اس آواز سے، اس کی جو برکت ہے آواز کی، اس سے جنات بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اس گھر سے۔ آپ چاہیں تو اس کی ریکارڈنگ کر کے بھی آپ چلا سکتے ہیں، اور اس دعا کی اتنی فضیلت ہے کہ جنات جو ہے وہ
چیز میں ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے وہ اکثر عموماً خراب ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگوں نے اس بات کی کمپلین بھی کی ہے، اور حضرت صاحب سے بھی میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ اس کے بہت کمالات ہیں، تو میں نے ان کا بھی دیکھ کر یہ پڑھنا شروع کیا تھا، تو مجھے اس سے بہت فائدہ پہنچا ہے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ آپ لوگ بھی اس دعا کو معمول بنائیں گے، انشاءاللہ اس سے فائدے حاصل کریں گے اور اپنی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ تو پلیز اس دعا کو معمول بنائیں۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اچھے وظیفے اور اچھے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔